الرحمن الرحیم دیکھیں قال ومن حلف لا تخرج امرأته الا باذنه فاذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخرى بغیر اذنه حنث، کسی نے قسم کھائی کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی مگر اس کی اجازت سے، یعنی یوں کہا کہ اگر تو میری اجازت کے بغیر نکلی تو تجھے طلاق ہے، اس طرح اس نے جو ہے حلف اٹھایا، پھر اس نے اسے ایک بار اجازت دے دی، فخرجت، اجازت کے بعد وہ نکلی، ثم خرجت مرۃ اخرى بغیر اذنہ، اور یہ معاملہ ہونے کے دوسری مرتبہ پھر نکلی یہ معاملہ ہونے کے بعد، لیکن کیسے؟ بغیر اذنہ، بغیر اس کی اجازت کے، حانث ہو جائے گا۔ ولا بد من الاذن فی کل خروج، اور ہر خروج میں اذن ضروری ہوگا، ٹھیک ہے؟ لأن ہاں اگر موقع اور محل ایسا تھا کہ وہ دلالت حال کے سبب جو کلام کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ نے پڑھے ہوں گے نور الانوار میں، اصول الشاشی وغیرہ میں، دلالت حال کے سبب لفظ کے معنی حقیقی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ 4-5 جو مقامات ہیں لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑنے کے، جیسے مثال کے طور پر عورت مرد جھگڑا کر رہے تھے کہ میں ابھی جاؤں گی، اور شوہر چاہتا ہے کہ یہ ابھی نہ جائے، اسی درمیان اس نے یوں کہہ دیا کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی، تو مراد یہ کہ ابھی گھر سے نکلی بغیر اجازت کے، کیونکہ اسی وقت نکلنے پر جھگڑا ہو رہا تھا نا۔ اور ایسا نہ ہو، بلکہ عمومی طور پر وہ یہ کہے ایسا ہو تب تو ایک ہی اسی وقت صرف اگر بغیر اجازت کے نکلے تو طلاق ہوگی، ورنہ بعد میں نکلے گی کچھ دیر کے بعد تو طلاق نہیں ہوگی، وہ ہو سکتا ہے نیچے مسئلہ آ جائے۔ ہاں اگر مطلقاً یہ کہے تو یہی مسئلہ رہے گا، لأن المستثنى خروج مقرون بالاذن، اس لیے کہ مستثنیٰ وہ خروج ہے جو اجازت سے ملا ہوا ہے، وما وراءه داخل فی الحظر العام، اور اس خروج کے علاوہ جو نکلنا ہے وہ حظر عام میں کیا ہے؟ عام ممنوع میں داخل ہے۔ حظر عام یعنی بولیے عام ممنوع میں داخل ہے، کہ اس نے کہہ دیا کہ میری اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی ہو، تو کوئی بھی خروج اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ ولو نول اذن مرتن، اور اگر اس نے ایک بار ہی اجازت کا ارادہ کیا کہ میری مراد یہ تھی کہ ایک بار اجازت لینی پڑے گی، بعد میں اجازت لینے کی حاجت نہیں، تو یصدق دیانتاً لا قضاءً، اس کی یہ بات دیانتاً مانی جائے گی، قضاءً لأنہ محتمل کلامہ، دیانتاً اس لیے مانی جائے گی کیونکہ یہ اس کے کلام کا احتمالی معنی ہے، یہ اس کے کلام کا محتمل معنی ہے، لیکنہ خلاف الظاہر، لیکن اس معنی میں لینا یہ کیا ہے؟ خلاف ظاہر ہے، اس لیے اس کی بات دیانتاً مانی جائے گی، قضا نہیں۔ ولو قال، اور اگر یوں کہا کہ الا ان آذن لک، الا ان، اب اس کا معنی ہو جائے گا کہ میری بیوی نہ نکلے مگر یہ کہ میں اسے کیا دے دوں، مگر یہ کہ میں اسے اجازت دے دوں، تو فأذن لها مرۃ واحدۃ، پھر اسے ایک بار اجازت دے دی، فخرجت، پھر نکلی، ثم خرجت بعدها، پھر اس کے بعد دوبارہ نکلی بغیر اذن ہی، بغیر اس کی اجازت کے، لم یحنث، تو حانث، کیونکہ یہ جو لفظ ہے الا ان، یہ حتی ان کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ اور حتی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ نہ نکلنا موقوف ہے کب تک؟ میری اجازت کے دینے تک، اجازت دے دیا تو نکلنا نہ نکلنا کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کہتے ہیں لأن هذه کلمۃ غایۃ، اس لیے کہ لفظ الا ان جو ہے یہ کیا ہے؟ کلمہ، جیسے بولتے ہیں نا کہ اتموا الصیام الی اللیل، روزہ کب تک پورا کرنا ہے؟ رات جیسی ہی شروع ہو جائے روزہ کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا نا۔ ایسی کہا کہ تجھے نہیں نکلنا ہے جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دے دوں، تو اجازت دے دیا تو نہ نکلنے کا معاملہ ختم، اب نکل سکتی ہے، تو ایک ہی بار اجازت، فینتہی الیمین بہ، تو اسی سے یعنی ایک بار اجازت دینے سے یمین منتہی ہو جائے گی، کما اذا قال، جیسے کسی نے کہا حتی ان آذن لک، تو حتی ان آذن عربی زبان میں بولے یا الا ان آذن، دونوں الا ان الا ان بولتے نا، الا ان کے معنی میں یا الا ان کے معنی میں، تو الا ان کس معنی میں ہے؟ حتی ان کے معنی میں، ہاں جی ہاں، استثناء کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حتی کے معنی، یہ مقام استعمالی اس کا الا کا، ان کے ساتھ جب آئے تو۔ ولو ارادت المرأة الخروج،
یہ وہ صورت جو دلالت حال کے سبب ایک ہی بار مراد ہے. کسی نے عورت نے نکلنے کا ارادہ کیا گھر سے، فقال، تو اس نے کہا ان خرجتی فانت طالق، اگر تو نکلے تو تجھے، اس سے مراد ابھی نکلے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ ابھی کا لفظ اس نے استعمال، الان کا لفظ استعمال نہیں کیا. فجلست، پھر وہ بیٹھ گئی. ثم خرجت لم یحنس، پھر وہ نکلی تو حانس نہیں ہوگا. وکذالک ان اراد رجل ضرب عبدہ، ایسے ہی اس طرح کی مثالیں اور دے رہے ہیں کہ دلالت حال کے سبب لفظ کے معنی عموم کو چھوڑ دیا جائے گا. عموم میں معنی کیا کر دیا جائے گا؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے ارادہ کیا، کسی مرد نے ضرب عبدہ، اپنے غلام کو مارنے کا، یوں مار ہی رہا تھا. فقال له آخر، تو دوسرے نے کہا ان ضربتہ فعبدی حر، اگر تو اسے مارے گا تو میرا غلام آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے. فترکہ، اس نے اس کو مارنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. پھر ثم ضربہ، پھر کچھ دیر کے بعد مارا تو حانس نہیں ہوگا. وہادی تسمى یمین و فور، اور اس طرح کے چیزوں کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ یمین فور. یمین فور وہ مقام ہے جہاں دلالت حال کے سبب لفظ کے معنی حقیقی کو کیا کر دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر ان ضربتہ کا معنی ہوگا جب بھی تو کبھی مارے، اگر تو مارے مطلب کیا ہوگا؟ جب کبھی تو مارے تو میرا غلام کیا ہے. لیکن اس معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جائے گا، مراد یہ لیا جائے گا ابھی مارے گا تو میرا غلام آزاد ہے. اس کو یمین فور کہتے ہیں. وتفرد ابو حنیفہ باظہارہ، اور اس کو ظاہر کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے متفرد ہیں. کیا ہے؟ یعنی یمین فور میں دلالت حال کے سبب لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑ کر کے معنی مجازی اسی وقت صرف معنی مراد لیتے ہیں. اس میں امام اعظم متفرد ہیں. ووجہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اراد المتکلم الرد عن تلک الضربۃ والخرجۃ عرفا ومبنى الایمان علیہ، کہ عرفاً جو ہے متکلم کی یہ مراد اس مار سے اس شخص کو پھیرنا تھا. جب وہ مارنے والا تھا نا تو کسی نے کہا کہ اگر تو مارے گی تو ایسا ہو جائے، تو مارے گا تو ایسا ہو جائے گا، تو مطلب اسی وقت کی مار ہے، ہمیشہ کی مار نہیں ہے. اس مار سے پھیرنا تھا. والخرجۃ، اور اس خروج سے پھیرنا تھا. عرفاً کس طور پر؟ کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کام کرا اور میں روک رہا ہوں، نہیں رک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی شرط لگا دی تو شرط لگانے کا مطلب عموم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسی خاص وقت کے لیے شرط لگانا مقصود ہوتا ہے، اگرچہ شرط لگانے کے لیے الفاظ میں کیا ہو؟ عموم ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کو یمین فور کہتے ہیں. ومبنى الایمان علیہ، اور قسموں کا دار و مدار کس پر ہے؟ عرف پر ہی ہے. قسموں کا دار و مدار عرف پر ہی ہے. ولو قال له رجل، کسی نے ایک شخص سے کہا اجلس، بیٹھ جا، فتغدا، تم اندی، میرے ساتھ کیا کرو؟ ناشتہ کرو. اب اردو زبان میں ناشتہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح کے تھوڑا بہت کھانے کو نا، یعنی ہلکا پھلکا کھانے کو. لیکن عربی زبان میں غدا کہتے ہیں وقت طلوع فجر سے لے کر کے زوال یا ظہر تک جو ہے جو بھی کھانا کھائے اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اور ظہر کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک، نصف رات تک جو کھانا کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں عشاء. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عشاء. اور آدھی رات کے بعد طلوع فجر سے پہلے تک جو کھانا کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سحور، جس کو ہم سحری کہتے ہیں. 3 طرح کے کھانے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عربی زبان میں غدا کا ترجمہ ناشتہ ہم کریں گے تو، لیکن ناشتے کا مطلب وہاں کچھ اور ہوگا، اس لیے کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو کسی نے کہا کہ اجلس، ہمارے ساتھ بیٹھو، فتغد عندی، ہمارے ساتھ غدا کا کھاؤ. کیا کھاؤ؟ غدا کا. یعنی کون سا کھانا؟ ناشتہ نہیں، طلوع فجر سے لے کر کے ظہر کے درمیان جو کھانا کھاتے ہیں اسی کو عام طور پر ہم ناشتہ بولتے ہیں. تو یہ کہا فقال، تو اس نے یوں کہا ان تغدیت فعبدی حر، اگر میں تیرے ساتھ ناشتہ کروں تو میرا غلام کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ ابھی ناشتہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟ ثم خرج فخرج، یہ بول کر کے وہ چلا گیا. فرجع الی منزلہ، پھر وہ اس کے گھر کی طرف واپس آیا. وتغدا، اور اب اس نے کیا کیا؟ ناشتہ کیا. لم یحنس، تو حانس، لأن کلامہ خرج مخرج الجواب، اس لیے کہ اس کی جو بات ہے کہ ان تغدیت فعبدی حر، یہ جو بات ہے کس کے جواب میں ہے؟ اجلس فتغد عندی،
بیٹھو میرے ساتھ کیا کرو، ابھی ناشتہ کرو، بیٹھو اور میرے ساتھ کیا کرو۔ اس نے کہا میں ناشتہ اگر ناشتہ کروں تو میرا غلام آزاد ہو جائے، تو مطلب ابھی تیرے ساتھ ناشتہ کروں تو جو بات طلب کی گئی تھی اس کے جواب میں بولا گیا فَيَنْطَبِقُ عَلَى السُّؤَالِ، تو لِأَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ، اس لیے کہ ان کا کلام جواب کے قائم مقام ہو کر خارج ہوا ہے۔ فَيَنْطَبِقُ عَلَى السُّؤَالِ، تو یہ سوال ہی پر کیا ہوگا، منطبق ہوگا۔ تو سوال کب کے ناشتے کا کیا گیا تھا، اسی وقت کا نا، کہ آؤ میرے ساتھ ابھی ناشتہ کرو، اسی طرح سوال کیا گیا تھا۔ تو جب جواب اس نے دیا، اگرچہ عموم جواب دیا، لیکن اس سے مراد کیا ہے، سوال کے مطابق کہ ابھی میں تمہارے ساتھ ناشتہ، اگرچہ ابھی کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا۔ فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُوِّ عَلَيْهِ، تو یہ معنی لوٹے گا اسی ناشتے کی طرف جس کی اسے دعوت دی گئی، یعنی بالفور، بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس صورت کے جب کسی نے یوں کہہ دیا، کہا گیا میرے ساتھ آؤ ناشتہ کرو، تو اس نے یہ لفظ بڑھا دیا ان تغدیت اليوم، یہ اليوم سوال میں تھا کیا، نہیں تھا، لیکن اس نے جواباً کیا کر دیا، اگر میں آج تیرے ساتھ ناشتہ کروں تو میرا غلام آزاد، تو آج کا لفظ جواب سے زیادہ بڑھا دیا اس نے۔ تو اب کبھی بھی چاہے گھر جائے پلٹ کر کے آئے، کبھی بھی آج کے دن ناشتہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا غلام۔ ان تغدیت لأنه زاد على حرف الجواب، اس لیے کہ اس نے جواب کی بولی پر کچھ حرف کیا کیا، اس نے جواب کے حرف پر زیادتی کی۔ فَيُجْعَلُ مُبْتَدِئًا، تو اس شخص کو نئے سرے سے کلام کو بولنے والا مانا جائے گا، یعنی مانا یہ جائے گا کہ اس نے مطلقاً کہا ہے کہ اگر میں آج ناشتہ کر لوں تو میرا غلام کیا ہو جائے، جواباً کہا، یہ نہیں مانا جائے گا، مبتدی کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا، مبتدی، یعنی نئے سرے سے اپنی بات اس نے رکھی ہے، شرط رکھی ہے، اور وہ شرط یہ رکھی ہے کہ میں آج ناشتہ کروں تو میرا غلام۔ یہ ایک مثال ہے، اس مثال کو آپ 50 طرح کی چیزوں پر جو ہے لاگو کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کو کہا کہ چلو چائے پیتے ہیں، اس نے کہا اگر میں تیرے ساتھ چائے پیوں نا تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر اسی وقت چائے پینا ہوگا، بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد چائے پیے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں یمین فور ہے، جیسا اس نے مطالبہ کیا اسی کا جواب۔ اور اس نے کہا آؤ نا چائے پیتے، کہا آج کے بعد اگر میں تمہارے پاس چائے پیوں، یوں بڑھا دیا اس نے، کیا کر دیا اس نے، یا آج، یا اب تیرے ساتھ کبھی چائے پیوں، یعنی اب کبھی، اس طرح کی اردو زبان میں لفظ کیا کر دیا، بڑھا دیا، تو یہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہو جائے گا، کبھی بھی چائے پیے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور صرف جیسا پوچھا گیا ویسے ہی جواب دیا اتنا ہی، تو مراد اسی وقت کی چائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون او غیر مديون لم يحنث عند ابي حنیفہ۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ ہے، اگرچہ وہ اس زمانے میں دستیاب نہیں ہے، لیکن تھوڑا چونکہ نیچے جزیات بہت ہے اس لیے تھوڑی وضاحت سمجھ لیجئے۔ ایک غلام ہوتا ہے غلام مدیون، اور ایک غلام ہوتا ہے غلام غیر مدیون۔ غلام مدیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس غلام پر کسی کا قرضہ ہے جو آقا کو دینا پڑے گا، کس کو دینا پڑے گا، اور ایک غلام غیر مدیون کے اس غلام پر کوئی قرضہ نہیں ہے جو آقا کو دینا پڑے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معزون ہے، آقا کا کیا ہے، یعنی آقا نے اس کو اجازت دی تھی کہ تم کسی سے قرضہ لے لو، اس پر قرضہ آ گیا تھا، اس اعتبار سے معزون مدیون، اس غلام کو کیا کہا جائے گا، معزون مدیون۔ سمجھ بات آ گئی؟ یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اپنے غلام کو وہ چھوٹ دے دیتا تھا، ٹھیک ہے جو کرنا ہے مارکیٹ میں تجارت وغیرہ، یعنی وکیل بنا کر کے اس کو جو اجازت دے کر کے، اس کا کام آقا کا ہی کام ہوتا تھا، آقا گھر میں پڑا رہتا تھا۔ تو اس طرح معزون مدیون اور معزون غیر مدیون کی بات چل رہی ہے کہ کسی نے یوں قسم کھائی کہ میں آپ کی گاڑی پر سواری نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اب ایک گاڑی اس کے غلام کی تھی، آقا کی نہیں تھی، آقا نے جس کو خریداری وغیرہ اجازت دی تھی نا، اس نے اپنی ایک گاڑی لی تھی، قرضے میں لی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آقا نے اس کو قرضہ لینے کی کیا دیتی تھی، اجازت دے دی تھی۔ اس کی گاڑی پر وہ بیٹھ گیا، تو کیا یہ فارمولہ ہے نا کہ غلام کا سب کچھ کس کا ہے، لیکن یہاں پہ غلام معزون مدیون اور غلام غیر مدیون میں کیا رہے گا، تھوڑا فرق رہے گا۔ دیکھیے، یعنی اس زمانے میں عرف یہ تھا کہ غلام مدیون جو تھا اس کا سامان آقا کا سامان نہیں ہوتا تھا، لیکن غیر مدیون کا سامان کس کا ہوتا تھا، آقا کا سامان ہوتا تھا۔ فرق دیکھیے، کہتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ لا یرکب الدابۃ فلان،
میں فلاں کے جانور پر سواری نہیں کروں گا، فرکب دابۃ عبد معذون لہو، تو وہ فلاں کے عبد معذون مدیون کے سواری پر سوار ہوا، اور غیر مدیون یا غیر مدیون غلام کی سواری پر کیا ہوا، یعنی اس آقا کے جانور پر سواری نہیں کی، بلکہ اس نے اس کے غلام مدیون یا غلام غیر مدیون پر سواری پر سواری کی، لم یحنس حانس نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، الا انہ اذا کان علیہ دین مستغرق، مگر جبکہ اس غلام پر اتنا قرضہ ہو جو اسے مستغرق ہو، یعنی اس قرض کی قیمت اور غلام کی قیمت ایک ہو، اس قرض کی قیمت اور غلام کی قیمت، تو معنی یہ جائے گا کہ یہ جو غلام ہے نا جناب، یہ اصل میں مالک کا رہا ہی نہیں، بلکہ اس کا رہا جس کا اس پر کیا ہے، اس طرح اعتبار کیا جائے گا، اگرچہ ابھی مالک کا ہی غلام ہے، لیکن اس غلام کے سر پر اسی کی قیمت کے برابر زید کا قرضہ ہے، غلام ہے خالد کا، غلام کس کا ہے، آئیے وعلیکم السلام۔ ہاں جیسے آقا نے خالد نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ تم جو چاہو کرو، اجازت دے دی تھی، تو اس غلام نے زید سے کیا لیا تھا، قرضہ، اتنا قرضہ لیا تھا کہ اس کی قیمت مثال کے طور پر غلام کی 5000 ہے، تو قرضہ بھی کتنا ہے 5000 6000 7000، اس طرح اس کو کہا جائے گا دین مستغرق، یعنی ایسا قرضہ جس نے غلام کے بدن کو کیا کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، اس کے کل کو گھیر لیا ہے۔ تو یہ غلام جو ہے نا عرف اگرچہ حقیقتاً کس کا غلام ہے، خالد کا، لیکن اس کے سر پر قرضہ اتنا ہے کہ یہ اصل میں کس کا ہو گیا، تو اب اس کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے، سواری ہے، یہ سواری خالد کی نہیں کہلائے گی، کس کی کہلائے گی، تو اب میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس خالد کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا، اس کی گاڑی پر سواری نہیں کروں گا، اور میں نے اس کے غلام کی گاڑی پر کیا کی، اب یہ غلام کی حیثیت دیکھی جائے گی، یہ غلام کیسا، اگر یہ غلام بولیے مدیون مستغرق ہے، مدیون مستغرق ہے، تو اصل اگرچہ ابھی بھی خالد کا ہی غلام ہے، لیکن اس پر قرضہ زید کا ہے، تو میں اصل میں خالد کے غلام کی گاڑی پر میں نے سواری نہیں کی، بلکہ حقیقت میں زید کے غلام کی گاڑی پر کیا کی، تو میں حانس نہیں ہوں گا۔ یہ اس طرح تفصیل کی ہے امام اعظم نے، کہتے ہیں کہ لم یحنس عند ابی حنیفہ الا انہ اذا کان علیہ دین، مگر جب کہ اس پر اتنا قرضہ ہو کہ وہ قرضہ گھیرے ہوئے ہو، لا یحنس تو حانس نہیں ہوگا، وان نوا، اگرچہ اس غلام کی بھی اس نے کیا کی ہو نیت، کیونکہ وہ غلام اس کا نہیں ہے، لأنہ لا ملک للمولا فیہ عندہ، اس لیے کہ قرضہ ہوتے وقت اس غلام میں مولا کی کوئی ملکیت باقی نہیں رہی اصل میں، وَإِنْ كَانَتْ دَيْنُ غَيْرُ مُسْتَغْرِقْ، اور اگر قرضہ غیر مستغرق ہے، غلام کی قیمت 10,000، اس کا قرضہ 1,000 دوسرے کا ہے یا 2,000، اس طرح سے ہے، اور لم یکن علیہ دین، یا معذون تو لیکن اس پر کسی کا قرضہ نہیں ہے، لا یحنس ما لم ینوی، تو حانس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی نیت نہ کرے، لأن الملک فیہ للمولا، اس لیے کہ اس میں مولا کی ملکیت تو لیکن معذون ہے نا، معذون، لیکنہ یضاف الی العبد عرفا، لیکن اس سامان کو منسوب کیا جائے گا کدھر، غلام کی طرف، عرفی طور پر، وقضا شرعن، اور ایسے ہی شرعی طور پر، اس طور پر کہ آقا نے اس کو سامان کی خریداری کی کیا دی تھی، اجازت دی تھی، تو جو سامان لے گا وہ کس کا کہلائے گا، اسی غلام کا کہلائے گا عرفی طور پر بھی۔ قال علیہ السلام، حضور اسلام نے فرمایا، من باع عبدا، کسی نے کسی غلام کو بیچا، وَلَهُ مَالٌ، اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہو، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، تو وہ مال کس کا کہلائے گا، بیچنے والے کا کہلائے گا، خریدار کا نہیں کہلائے گا۔ فَتَخْتَلُّ الْإِضَافَةُ لِلْمَوْلَى، تو ایک طرح سے غلام کا مال اس کا مال کہلاتا ہے، اور ایک طرح سے غلام کا مال آقا کا مال کہا جاتا ہے۔ فَتَخْتَلُّ الْإِضَافَةُ لِلْمَوْلَى، تو مولا کی طرف اضافت جو ہے مختل ہو جائے گی، کہ کرے اضافت، یا وہ اس سواری کو غلام کے واسطے سے آقا کی سواری کرے کہیں، یا اس سواری کو اذن کے واسطے سے غلام کی سواری کرے، اس اضافت میں کیا ہو گیا، اختلال پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فلا بد من النیت، اس لیے نیت کیا ہے، ضروری ہے۔ یوں جو ہے امام اعظم نے تفصیل کیا، وقال ابو یوسف فی الوجوہ کلھا یحنس اذا نواہ، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ تمام صورتوں میں حانس ہو جائے گا جبکہ اس نے اس کی بھی کیا کی ہو، کہ نیت یہ کی تھی کہ میں تمہارے سواری پر سواری نہیں کروں گا، اگرچہ وہ تمہارے غلام کی بھی کیا ہو
سواری ہو، تو کسی بھی طرح کے اس کے غلام کی سواری پر سواری کرے گا حانس ہو جائے گا۔ اچھا، فلا بد من النیت، نیت ضروری ہے۔ وقال ابو یوسف فی الوجوہ کلیہ یحنس اذا نباہ لاختلال الاضافتی، نیت کی کیوں ضرورت ہے؟ اضافت کے مختل ہونے کی وجہ سے بغیر نیت کے غلام کی سواری کسی بھی صورت میں ہنس میں داخل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نیت کرے گا تو ہو جائے گی۔ وقال محمد، یہ انس اور امام محمد نے فرمایا تمام صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ وَإِن لَمْ يَنْوِي، اگرچہ وہ نیت کیوں، لِاعْتِبَارِ حقیقت الملک، حقیقتاً اس غلام کا مالک کون ہے؟ خالد ہی ہے نا، حقیقتاً اس غلام کا مالک کون ہے؟ تو اس کی سواری کا بھی مالک کون ہے؟ تو اس کی سواری بھی حقیقت میں کس کی ہوگی؟ خالد کی ہوگی۔ حقیقت لِاعْتِبَارِ حقیقت الملک، حقیقت الملک کے اعتبار کی وجہ سے، اِذِ الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ لِلسَّيِّدِ عِنْدَهُمَا، اس لیے کہ قرضہ ہونا یہ روکتا نہیں ہے وقوعہ، ملک کے واقع ہونے کو، للسیدی، کس کے لیے؟ آقا کے لیے، عندہما، دونوں کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک جو ہے، اگر غلام کے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو بھی غلام کس کا ملک کہلائے گا؟ آقا کا ہی ملک کہلائے گا۔ تو جب غلام آقا کا ملک ہے تو اس کی سواری بھی کس کی ملک؟ آقا کے ملک۔ تو اس طرح امام محمد نے یہ فرمایا، یعنی امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نیت کرے گا تو اس طرح کے دونوں غلاموں کی سواری پر سوار ہونے سے حانس ہوگا، اور نیت نہ کرے گا تو حانس، اور امام اعظم نے فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے حانس نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک نیت نہ کرے حانس نہیں ہوگا۔ اچھا، باب الیمین فی الاکل والشرب، کھانے اور پینے کے بیان میں قسم کا بیان، کھانے اور پینے کے بارے میں قسم کا بیان۔ کھانا پینا بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا بار بار کیا پڑتا ہے؟ سابقہ پڑتا ہے۔ تو اس باب میں بہت آگے تک جو ہے ان چیزوں کی تفصیلات ہے جن سے انسان بار بار، جن سے سابقہ پڑتا ہے انسانوں کا، اور ان چیزوں پر انسان قسم کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی قسم کھائی جا رہی تھی کن چیزوں پر؟ آنے جانے، داخل ہونے پر، سوار ہونے پر، اس پر نا۔ اب قسم جو ہے کھانے پینے کے معاملات میں، تو یہ بھی عرف پر ہے۔ جیسے ہمارے عرف میں کسی نے کہا گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کہا نان ویج نہیں کھاؤں گا، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ گوشت نہیں کھاؤں گا تو یہ صرف گوشت کو داخل ہے، مچھلی کو داخل، اور نان ویج کہا تو انڈا بھی کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حارث ہو جائے گا، کیونکہ انڈے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نان ویج کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جیسے عرف کے معاملات ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ اگر میں نان ویج کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق، تو انڈا بھی کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ اور کسی نے کہا گوشت کھاؤ تو میری بیوی کو طلاق، اور مچھلی کھا لیا تو طلاق نہیں پڑے گی۔ کسی نے کہا کہ پایا کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق، اور کبوتر کا پایا کھایا تو طلاق نہیں پڑے گی۔ عرف ہے نا ہمارے یہاں۔ اس طریقے سے جو ہے یہاں بھی کہتے ہیں من حلف لا یاکل من هذه النخلہ، کسی نے قسم کھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، تو درخت کو کھانا جو ہے یہ متعذر چیز ہے، امر متعذر ہے نا، تو اس کلام کو محمول کیا جائے گا اس مجاز پر، مجازی معنی پر، فَوَ عَلَىٰ ثَمْرِهَا، تو یہ کس پر معمول ہوگا؟ اس کے پھل پر۔ یہ عربی زبان میں، اردو زبان میں کوئی اس طرح نہیں کہتا کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا۔ اگر کسی نے کہا تو معنی یہی جائے گا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھاؤں گا۔ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْيَمِينَ إِلَىٰ مَا لَا يُؤْكَلُ، اس لیے کہ اس نے قسم کو منسوب کیا اس چیز کی طرف جسے کھایا، فَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، تو یہ قسم پھیر دی جائے گی اس چیز کی طرف جو اس درخت سے نکلتی ہے، یعنی پھل نکلتا ہے۔ وہ الثمر، اور وہ نکلنے والی چیز کیا ہے؟ پھل ہے۔ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ، اس لیے کہ درخت پھل کے لیے سبب ہوتا ہے، اور سبب بول کر مسبب مجازی طور پر مراد لیتے ہیں۔ فَيَصْلَحُ مَجَازًا عَنْهُ، تو ثمر اس کے لیے مجاز بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ لَكِنَّ الشَّرْطَ أَلَّا يَتَغَيَّرَ بِصُنْعَةٍ جَدِيدَةٍ حَتَّى لَا يَحْنَسَ بِالنَّبِيذِ وَالْخَلِّ وَالدَّبْسِ الْمَطْبُوخِ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نئے کام سے اس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو، اس پھل میں کسی نئے سرے سے کیے ہوئے کام کے ذریعے سے اس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ تو اگر کسی نے کہا تھا میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، اور مراد یہ کہ پھل، اب پھل کو کسی نے جوس بنا دیا، پھل کو کسی نے کیا بنا دیا؟ یا پھل کا سالن بنا دیا کسی نے، ٹھیک ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں بنا دی نئے سرے سے، اس کو پکا دیا، یا اس کا سرکہ بنا دیا، یہاں چند مثالیں دیا، اس کی نبیذ بنا دی۔ کیا بنا دی؟ کھجور کی نبیذ بناتے تھے کہ رات بھر اس کو پانی میں ڈبا کے رکھتے تھے تو اس کا پورا عرق پانی میں آ جاتا تھا، اور گٹھلی نکال کے صبح کیا کرتے تھے؟ پھینک دیتے تھے اور چھان لیتے تھے، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ نبیذ۔ نبیذ میں اگر دھوپ لگ جائے، کچھ دیر رکھا جائے، اس میں تھوڑا سا نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے،
ہاں صورت بنتی ہے اس کی. تو نبیذ جو ہے جو عربی لوگ رکھتے تھے کہ وہ ایک ساتھ پانی بھی ہو جائے اور ایک ساتھ کھانا بھی ہو جائے. تو نبیذ بنا دیا کھجور کا، یا سرکہ بنا دیا، یا الدبس المطبوخ، یہ بھی ایک جو ہے یعنی پکا دیا، اس کو سالن بنا دیا. پکا کر کیا بنا دیا؟ سالن بنا دیا. تو اب حانث بولو بھائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تغیر واقع ہو گیا اور نام اس کا بدل گیا. وہ پھل نہ رہا، اب وہ پھل نہ رہا، نام بدل گیا. وَإِنْ حَلَفَ لَا جی ہاں مطلب اچھا نارمل درخت کے بارے میں کہا کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، تو جو کھائے گا حانث ہو جائے گا، چاہے پتا کھائے یا لکڑی کھائے. حانث نہیں ہوگا، وہ حانث نہیں ہوگا، بینی درخت ہی کھانے کا حانث ہوگا. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُصْرِ، کسی نے قسم، وہ اردو زبان کا عرف ہے، اردو زبان کے عرف سے بول رہا ہوں. عربی زبان کا عرف کچھ اور ہوگا، اردو زبان کا عرف کچھ اور ہوگا. اگر اس نے آم کے بارے میں کہا کہ میں آم نہیں کھاؤں گا، لیکن اس نے آم کا جو ہے رس کھایا، اردو زبان میں اگر کہا میں آم نہیں کھاؤں گا تو رس بھی کھایا تو بھی حانث ہو جائے گا. اردو زبان میں کہا کہ میں شکر نہیں کھاؤں گا، کیا نہیں کھاؤں گا، تو اس کا مطلب دو ہوتا ہے کہ اس نے یہ جملہ کب کہا تھا. یعنی شکر کھاتے وقت کہا تھا تو صرف شکر، اور کہا کہ آج سے میں شکر سے پرہیز کروں گا، شکر نہیں کھاؤں گا، یعنی شکر کے استعمال سے پرہیز کروں گا. تو چائے میں بھی شکر پیے گا تو کیا ہو جائے گا. تو اردو زبان میں تھوڑا سا دیکھا جائے گا کس قرینے کی طرف اس نے کہا ہے. شکر نہیں کھاؤں گا، شکر کا استعمال نہیں کروں گا، دونوں میں تھوڑا سا کیا ہے، فرق ہے. نہیں گنا نہیں کھاؤں گا تو شکر نہیں، اگر کہا گنا نہیں کھاؤں گا شکر کھایا تو حانث نہیں ہوگا. یہ عرف اردو زبان کے اعتبار سے بھی. ہاں اس طرح بہت ساری مثالیں بنے گی، اس میں غور کرنا پڑے گا وقت پر کہ یہاں پہ کیا حکم دیا جائے. کہتے ہیں ان حلف لا یاکل من هذا البصر، کسی نے قسم کھائی کہ میں یہ بصر نہیں کھاؤں گا. پہلے سمجھیے عربی لوگ کھجور کے نام رکھتے تھے، کھجور کے، سوکھا کھجور، گیلا کھجور ہم بھی نام رکھتے ہیں. سوکھے کھجور کو چھوہارا بولتے ہیں، گیلے کھجور کو پین کھجور بولتے ہیں، ہے نا، یا کبھی دونوں کو کھجور بولتے ہیں. یہ بھی کھجور اور وہ بھی کیا ہے، جیسے نکاح میں چھوہارا بانٹتے بولتے کیا بانٹتے بولتے کھجور لایا تھا، بولتے ہیں نا اردو زبان میں. اردو زبان میں کھجور دونوں کو بولتے ہیں. عربی زبان میں تمر بولتے ہیں. پھر تمر کے الگ الگ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے بصر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا کھجور جو پک گیا، اور ایک ہوتا ہے رطب یعنی کچا کھجور، ٹھیک ہے. اب اسی میں آگے ہم پڑھیں گے رطب مذنب اور بصر مذنب، یعنی جس کا زیادہ حصہ پک گیا تو وہ بصر مذنب، جس کا کم حصہ پکا ہے وہ رطب مذنب، یعنی کچا زیادہ ہے پکا کم ہے. ایک کونا پکا اور زیادہ کچا ہے. کسی نے قسم کھایا کہ میں کچا پکا کھجور نہیں کھاؤں گا، کیا نہیں کھاؤں گا، یا کہا کچا اور پکا کھجور نہیں کھاؤں گا، یا کہا کچا یا پکا کھجور. عربی زبان کے اعتبار سے تو کیا مسئلہ ہوگا آگے آ رہا ہے، کیونکہ کھجور سے زیادہ سابقہ ہوتا تھا عربیوں کا، ہے کہ نہیں، اس لیے اس میں تفصیل بیان کی ہے. کہتے ہیں ان حلف لا یاکل من هذا البصر، کسی نے قسم کھائی کہ یہ پکا کھجور نہیں کھاؤں گا، فصار رطبا، پھر وہ رطب ہو گیا یعنی گیلا پین کھجور ہو گیا. بصر کا معنی کچا، معاف کیجیے، نہیں بصر مذنب نہیں، بصر نہیں کچا کھجور نہیں کھائے گا. فصار رطبا تو وہ پک گیا، فاکلہ پھر اسے کھایا، لم یحنث حانث. وقضا اذا حلف لا یاکل من هذا الرطب، یہ ایسی جب قسم کھائی کہ میں اس پکے کھجور سے نہیں کھاؤں گا، یوں کہا، او من هذا اللبن، یا میں اس دودھ سے نہیں پیوں گا، فصار تمرن، تو وہ پکا کھجور چھوہارا ہو گیا، سوکھ کر کے کیا ہو گیا، رطب کہتے جو ابھی گیلا ہی ہو، سوکھ کر کے چھوہارا ہو گیا. اور سارا لبن شیرازن، یا لبن جو ہے وہ پنیر ہو گیا، دودھ کیا بن گیا، پنیر بن گیا. لم یحنث، اب پنیر کو کھایا تو حانث، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں کی کوالٹی بھی کیا ہو جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتی ہے. لأن صفت البصورۃ والرطوبۃ داعیۃ الی الیمین، اس لیے کہ بصورت اور رطوبت کی صفت جو ہے یہ یمین کے اسباب میں سے ہے، کہ بندہ کبھی کچا کھجور کھانے کی قسم کھاتا ہے اور کبھی پکے کھجور کھانے کی قسم کھاتا ہے. وقضا کونہ لبنا، اور ایسے ہی اس چیز کا کیا ہونا، دودھ ہونا. فیتقید بہ، تو قسم اسی دودھ سے متقید ہوگی. ولأن اللبن معقول، اور اس لیے کہ دودھ کو کھایا جاتا ہے، وہی پیا جاتا ہے، اس لیے بنگالی لوگ جو ہے جل کھاوے اور دودھ کھاوے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ دودھ کھایا جاتا ہے غذا کے طور پر، وہ پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے. فلا ينصرف الیمین الی ما یتخذ منہ، تو قسم کو پھرا نہیں جائے گا اس چیز کی طرف
جو دودھ سے بنائی جائے. دودھ نہیں پیوں گا یا دودھ نہیں کھاؤں گا تو اسی پر اس قسم کا اطلاق ہوگا. دودھ سے بننے والی چیزوں پر قسم کا اطلاق نہیں ہوگا. جیسے گھی کھا لے تو خالص نہیں ہوگا. بخلاف ما اذا حلف لا يكلم هذا الصبي، یا بخلاف اس صورت کے کہ کسی نے قسم کھائی تھی میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، میں اس بچے سے، وہ بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہو کے بوڑھا ہو گیا تو حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، کہا میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا. او هذا الشاب، یا اس جوان سے، فکلمہ بعد ما شاخ، تو اس کے بوڑھا ہونے کے بعد اس سے کیا کی؟ بات کی، تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. کیونکہ یہاں اس کے بچہ ہوتے تک بات نہ کرنا یہ مراد نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ میں اس سے قطع تعلق رکھوں گا، اس شخص سے جس حالت میں بھی ہو. لأن ہجران المسلم بمنع الکلام منہی عنہ، اس لیے کہ مسلمان سے دور رہنا، مسلمان کو چھوڑ دینا، بمنع الکلام، کیسے؟ کلام سے روکتے ہوئے مسلمان سے کیا کرنا؟ دوری اختیار. ہجران کا دوری اختیار کرنا. منہی عنہ ایسی چیز ہے جس سے شرعاً کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. تو منع شدہ چیزوں پر ہی قسم کھائی جاتی ہے. منع شدہ عام طور پر قسم کس پر کھائی جاتی ہے؟ منع شدہ چیزوں پر ہی قسم کھائی جاتی ہے. فلا یعتبر الداعی داعیا فی الشرعی، تو اس داعی کا شرعی طور پر داعی ہونے کا اعتبار نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچپن بھی ایک ایسا زمانہ ہے جس میں قسم کھائی جاتی ہے، جس نہ بات کرنے کا، اور بڑھاپا بھی ایک زمانہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ یہ مسلمان سے اس نے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بہرحال یہ قسم ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ لاگو ہو جائے گی. فلا یعتبر الداعی داعیا فی الشرعی، تو اس سبب کا شرعی طور پر سبب ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یعنی بچپن میں تکلم ایک سبب ہو، بڑھاپے میں تکلم ایک سبب ہو. داعی بمانا سبب یمین، جس میں عام طور پر انسان قسم کھائے. تو یہاں قسم کھانے کا سبب صرف ہجران مسلم ہے. کیا ہے؟ وہ چاہے بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچپنا یا جوانی یہ جو ہے قسم کھانے کے اسباب میں سے نہیں ہے، بلکہ سبب یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے بات نہ کرے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو. اس لیے داعی یہاں پر جو ہے اس کا بچپنا نہیں ہے. جیسے کھجور میں کچا ہونا داعی ہے نا، کہ کوئی کچے کھجور ہی کے کھانے نہ کھانے پر کیا کرتا ہے؟ قسم کھاتا ہے، اور کوئی پکے کھجور کے کھانے نہ کھانے پر قسم کرتا ہے. اس لیے دونوں کا حکم کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی کوئی بچے سے بات نہ کرنے اور جوان سے بات نہ کرنے پر قسم کھاتا ہے، تو یہاں یہ مطلب نہیں کہ بچے سے الگ اور جوان سے الگ، بلکہ مطلب ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کا بچپنا ہو یا جوانی ہو. اس لیے جی تو مانا یہ جائے گا کہ کافر ذمی سے دنیاوی معاملات کا ترک کرنا چاہ رہا ہے وہ، اور کافر ذمی سے دنیاوی معاملات کا ترک یہ بھی منہی عنہ ہے. مسلمان ہونے کے بعد بات کیا. اچھا ہاں، مسلمان ہونے کے بعد بات کیا تو وہی ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حالت کفر میں ہونے کی وجہ سے میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی معاملات نہیں نبھا رہا ہوں، اس کی قسم مانی جائے گی، بات مانی جائے گی اس کی. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ، کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں اس حمل کا گوشت نہیں کھاؤں گا. حمل سے مراد جو بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، جو جانور کا بچہ بھی کیا کر رہا ہے. فَأَكَلَ بَعْدَ مَا صَارَ كَبَشًا، پھر اس نے اس کو کھایا جب تھوڑا سا وہ کبش کہتے تھوڑا سا جب کیا ہو جائے؟ بڑا ہو جائے. حنسا، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، کیونکہ گوشت اسی کا ہے نا. کیوں؟ لأن صفت الصغر فی ھذا لیست بہدایۃ الی الیمین، اس لیے کہ چھوٹا پن کی صفت اس جانور میں یمین کے لیے سبب نہیں ہے، بلکہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا چاہے چھوٹا ہے یا، تو وہ قید چھوٹے پن کی اتفاقی ہے. کیسی ہے؟ اتفاقی، اعتراضی نہیں ہے. فإن الممتنع عنہ اکثر امتناعا عن لحم الکبش، اس لیے کہ چھوٹے بچے کے گوشت کھانے سے رکنا یہ زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ بڑے بچے کے گوشت کھانے سے. تو جب کہا کہ میں اس بچے کا گوشت، جس بچے کا گوشت نہ کھایا جانا یہ زیادہ ہے. ایسی ہے نا کہ لوگ چھوٹے بچوں کا گوشت، چھوٹے جانور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، یعنی ابھی دودھ پی رہا اس کو ذبح نہیں کرتے ہیں. ذبح کب کرتے ہیں؟ جب تھوڑا بڑا ہو جائے. تو جس گوشت کو کم کھایا جاتا ہے اس میں کہا کہ میں اس کا گوشت، تو جس کو زیادہ کھایا جاتا ہے یہ قسم وہاں اور بدلنے والا کیا ہوگی؟ لاگو ہو جائے گی. تو اگر کسی نے کہا میں اس چھوٹے بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو وہ بچہ بڑا ہو جائے تو بھی کہا میمنے کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اردو زبان میں اگر کہا کہ میں
میمنا سمجھتے نا، میمنے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اردو زبان کا مطلب یہ ہوگا کہ میں میمنے کا ہی گوشت نہیں کھاؤں گا، اگر بڑھ گیا اس کا گوشت کھایا تو حانث۔ لیکن عربی زبان میں یہ مسئلہ نہیں ہے، عربی زبان کے اعتبار سے وہ دائی نہیں مانا جائے گا۔ ہمارے عرف میں یہ دائی ہے کہ بڑے کا لوگ گوشت کھانا چاہتے ہیں اور چھوٹے کا گوشت کھانا نہیں چاہتے، دونوں الگ الگ چیز ہیں، اور عربی زبان میں عرف الگ ہے، اس لیے عرف کے اعتبار سے مسئلہ ہوگا کہ اگر کسی نے کہا تھا میں اس چھوٹے جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس کے بڑا ہونے کے بعد گوشت کھایا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ ومن حلف لا یاکل بسرا، کسی نے قسم کھائی کہ میں اس کچے کھجور کو نہیں کھاؤں گا، فاکل رطبا، پھر اسے کیسے کھایا؟ پکا ہونے کے بعد، لم یحنث حانث لانه لیس ببسر، اس لیے کہ وہ بسر نہیں ہے، رطب ہے۔ ومن، چلے وقت ہو گیا، صلو علی الحبیب۔